وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجرون بالتکبیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا وهو معکم الذی تدعونه اقرب الى احدکم من عنق راحلته فقال ابو موسیٰ وانا خلفه اقول لا حول ولا قوة الا بالله في نفسي فقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حول ولا قوة الا بالله متفق علیہ۔ حضرت امام بخاری نے، امام مسلم نے متفقہ طور پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنی جان پر نرمی کرو، تم لوگ نہ بہرے کو پکارتے ہو نہ غائب کو، تم سمیع اور بصیر کو پکار رہے ہو۔ جو تمہارے ساتھ ہے جسے تم پکار رہے ہو وہ تم میں سے ہر ایک کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں تھا، اپنے دل میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضور یہ دل میں کہہ رہے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے پر رہبری نہ کر دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جو پڑھ لیتا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کا پہلا حصہ، یہ سفر کون سا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جا رہے تھے خیبر کی طرف، غزوہ خیبر کے لیے جا رہے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا کہ ہم خاموشی سے وہاں پہ پہنچیں گے، ہمارے دشمن کو ہماری اطلاع نہیں ہوگی، وہ تیاری نہیں کر سکیں گے، ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کریں گے، ہم جنگ جیت جائیں گے، کم خون بہے گا، کم جو ہے معاملات ہوں گے، ہم جلدی جلدی اس کو کر لیں گے۔ اب صحابہ کرام بلند آواز سے جو تکبیریں لگا رہے تھے، اگر اس طرح بلند آوازیں ان کو پہنچ جاتی تو وہ باخبر ہو جاتے۔ تو حضور چاہتے تھے کہ ہم خاموشی سے وہاں پہ پہنچیں۔ تو جب صحابہ نے یہ عمل کیا تو فوراً حضور نے منع کر دیا، کیا کر رہے ہو یار؟ ظاہری بات ہے سفر کے دوران، ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، یہاں پہ کوئی سبحان اللہ کا ہے، ماشاء اللہ کا، اللہ اکبر کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بیٹھے اسی مقصد کے لیے ہیں جی، اور یہاں پہ کوئی تکبیر، نعرہ تکبیر بھی لگا دے، کوئی مسئلہ کیوں نہیں، سارے جواب دیں گے۔ لیکن ایک سفر کے دوران ہے، دوسری ایک حکمت عملی ہے، اس حکمت عملی کو کافروں کو کیوں آگاہ کرنا ہے؟ وہ آگاہ ہوں گے تو ہمارے لیے نقصان کا زیادہ سبب بنے گا، پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ، یہاں سے اگر کوئی یہ دلیل پکڑنے کی کوشش کرے کہ یہ ذکر بالجہر تھا، اونچی آواز میں تکبیر کہنا تھا، لہٰذا اونچی آواز میں ذکر کرنا جائز ہے، نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ وہ موقع محل اور تھا، وہ اسباب اور تھے، وہ جگہ اور تھی، وہاں پہ حکمت اور تھی بابا۔ اس لیے پوری بات کو سمجھے بغیر اس سے نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی از خود نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ وہ موقع ہے، یہ نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں اونچی آواز میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ موقع ہے، یہ موقع محل ہے، یہاں پر آپ ذکر کر سکتے ہیں، اونچی آواز میں تکبیر لگا سکتے ہیں، آپ بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ جگہ ہے، جماعت کے بعد آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکثر مقامات پر بیٹھے ہوتے تھے نا جی، تو وہ اس دوران بھی تکبیر لگا دیا کرتے تھے، نعرہ تکبیر لگا دیا کرتے بلند آواز۔ تو ٹھیک ہے، موقع محل کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالی ہمارے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری شارک سے
قریب، زیادہ قریب ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا وہ ذات ہماری شاہ رگ کے قریب ہے؟ جو ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، جگہ اور وجود سے پاک ہے، وہ قریب اور بعید کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھا نا جی، آپ میرے قریب ہیں، وہ مجھ سے دور ہیں، آپ کا ایک وجود ہے، آپ جسم رکھتے ہیں، آپ آ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے کہا جا سکتا ہے آپ میرے قریب ہیں یا آپ میرے دور ہیں، لیکن جس ذات کا وجود ہی کوئی نہیں، جس ذات کا جسم ہی کوئی نہیں، جس ذات کا کوئی عضو نہیں، وہ بغیر کانوں کے سمیع و بصیر ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھ سکتا ہے، بغیر کانوں کے سن سکتا ہے، بغیر ہاتھ کے اس کا ہر ایک چیز پر قبضہ ہے، خود علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر اس کے لیے قریب اور دور کی کیا بات؟ اکثر لوگ نادانی میں یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ دور ہیں ہم سے، اس لیے یا اللہ کہا کرو۔ اللہ کے نیک بندے، تجھے کس نے کہا ہے اللہ دور ہے؟ بھائی قرآن تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ایک طرف شرک کی آپ دلیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہنا شرک ہے کہ دور سے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، تو وہیں پر آپ یہی دلیل پکڑ رہے ہیں کہ دور سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تیرے نزدیک ہے۔ اب بالکل الٹ ہو گیا نا، یہ تو انہی کا فتویٰ انہی کے سر پہ لگ گیا کہ اگر دور سے پکارنا شرک ہے اور اللہ کے لیے جائز ہے تو اللہ تو ہے ہی قریب، اور وہ ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو وہ کس طرح قریب ہے؟ پھر یہ کہا جائے گا اس کی رحمت قریب ہے، اس کی قدرت قریب ہے، اس کا علم قریب ہے، جس طرح ہمیں قرآن پاک کے اندر ایک آیہ مبارکہ ملتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکیوں کرنے والوں کے قریب ہے، یہ نیک لوگوں کے قریب ہے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر اب تیسرا حصہ اس حدیث پاک کا، لا حول ولا قوت الا باللہ میں لا حول شریف میں انسان اپنی انتہائی بے بسی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ ہے جی خلاصہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اب اس کی اگر ہم تفسیر کریں تو تفسیر یہ ہوگی اس کی کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ اس معنی میں بھی ہے، اس طرح بھی ہے کہ حول کا معنی ہے ظاہری قوت اور طاقت، ظاہری طاقت، اور قوت کے معنی ہے باطنی قدرت۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طاقت بھی رکھتا ہے، اللہ باطنی قدرت بھی رکھتا ہے۔ موٹی سی مثال باطنی قدرت کی، ظاہری قوت کی تو آپ جانتے ہیں، دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے آقا جی نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کی شان کے لائق، میں آپ کو فزیکلی نہیں بتا رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی شان کے لائق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے، جب وہ چاہتا ہے ایسے کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے ایسے کر دیتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے بندے کا دل دین کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے انسان کو گمراہ کر، اور چلو جی ادھر جاؤ۔ اچھا جی، ایک تو معنی یہ ہو گیا حول کا اور قوہ کا۔ دوسرا معنی حول سے مراد دفع شر کا حیلہ ہے، اور قوت سے مراد خیر حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو اب یہاں پر نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہ ظاہری طاقت ہے نہ اندرونی قوت، اس کے بغیر کرم بندہ نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ نیکیاں کر سکتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ قوت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ظاہری قوت بھی اور باطنی قوت بھی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ ظاہری قوت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ باطنی قوت بھی کون دیتا ہے؟ مل کے بولو اللہ دیتا ہے۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ جب یہ تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے پاس جو ظاہری قوت ہے وہ بھی میرے رب کی دین ہے، جو میرے پاس باطنی قوت ہے وہ بھی میرے رب کی دین ہے، تو اب یہاں پر نبیوں کے معجزے، ولیوں کی کرامت سمجھ میں آئے گی۔ نبی جو بھی معجزہ دکھاتا ہے کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے۔ ولی کوئی بھی کرامت دکھاتا ہے تو کس کی طاقت سے؟ اللہ کی طاقت سے۔ اب یہاں پر جھگڑے کا مقام کون سا ہے؟ اب معیار
جب ہم نے قرآن و حدیث رکھا تو ہمیں یہ بات انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھ میں میں آپ کو قرآن پاک سے ایک دو مثالیں عرض کروں۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ملتا ہے آپ کو کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے سفر پر چیونٹی کی تقریر کو سنا۔ اب وہ 3 میل دور چیونٹی کی تقریر سن رہے ہیں، یہ کس نے طاقت دی؟ اللہ نے دی۔ تو کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور لینے والے کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جتنی چاہے عطا فرما دے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ صرف نبیوں کو یہ طاقت ملی ہے۔ وہیں پر انہی کی مجلس کے اندر عاصم بن برقیہ بھی موجود تھا، جس کو یمن سے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تخت بلقیس لانے کا کہا گیا، اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کتاب کا عالم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، اس نے ایک لمحہ بھر کے اندر وہ تخت بلقیس یمن سے جو تقریباً 3119 یا 34 کلومیٹر سفر بنتا ہے، ایک لمحے کے اندر طے کروا دیا۔ تو یہ کس نے کروایا؟ اللہ نے کروایا۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو شعبے دکھاتے ہیں وہ اولیاء الشیطان ہیں، وہ شیطان کے ولی ہیں۔ یہاں پر یہ باتیں بالکل واضح ہو گئیں۔ اب یہاں پر اس بات کو ہم سادہ لفظوں میں اگر آپ کو دنیاوی ایک مثال دے کر میں یہاں پر بات ختم کروں تو وہ یہ ہے، یہ بلب جو جل رہا ہے، یہ ٹیوبیں جو جل رہی ہیں، یہ اسپیکر جو چل رہا ہے، یہ جو چل رہا ہے، کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کیا ہے؟ پاور ہے، بجلی ہے، بجلی کی پاور ہے نا۔ اگر بجلی کو نکال لیا جائے، ان کی کوئی ہے اوقات؟ یہ فون چاہے 3 لاکھ روپے کا ہو، 8 لاکھ روپے کا ہو، لیکن اس کی بیٹری نہیں کام کرتی، اس میں پاور ہی نہیں ہے، تو یہ 8 لاکھ روپے کا فون ردی ہے۔ یہ مائک چاہے ہمارے پاس 1 کروڑ روپے کا ہو، لیکن یہ مائک اگر چلتا ہی نہیں ہے، اس میں پاور ہی نہیں ہے، تو اس مائک کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ بجلی ہو، پنکھا ہو، یہ ساری چیزیں اس وقت ویلیو رکھتی ہیں جب اس کے پیچھے پاور ہے۔ اللہ کا ولی ہے، جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت کارآمد ہیں جب پیچھے اللہ کی پاور ہو۔ اللہ کی پاور کوئی نہیں تو بندہ زیرو، اللہ کی پاور ہے تو بندہ ہیرو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن حدیث سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا